ہوتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو طلاق ایک حق ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کو ضرورت پڑنے پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک مرد اور ایک عورت ہے، مثال لیجئے زید اور زینب، ایک جسٹ ایگزامپل دے رہا ہوں سمجھنے کی۔ زید اور زینب، ایک زید ظاہر سے آپ سمجھ رہے میل ہے اور زینب فیمیل ہے، مرد عورت ہے، یہ میاں بیوی۔ اب دونوں یہ سوچتے ہیں کہ الگ ہونا ہے، ریزنز ابھی ہم اس کو ڈیفائن نہیں کرتے چونکہ کازز کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن اب وہ طے کرتے ہیں کہ ہم کو الگ ہونا ہے، یا شوہر بولتا ہے، زید بولتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا اور مجھے آپ سے الگ ہونا ہے۔ تو اب کیا کریں گے اس سچویشن میں، کیا سلوشن ہے اور وہ کب طلاق دے سکتا ہے؟ آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ تو عورت کے ساتھ سب سے پہلے اسلام نے حکم دیا اچھے سے نباہ کرو۔ عورت سے مراد یہاں آپ سمجھ رہے ہیں نا، المرا مطلب یہاں بیوی مراد میں، اب عورت جو کہہ رہا ہوں اس کو کامنلی نہیں، بیوی سے مراد۔ تو بیوی سے اسلام نے حکم دیا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، معروف ڈھنگ سے رہو۔ اور قرآن نے سورہ نساء، میں گزارش کروں گا سورہ نساء سورہ نمبر 4 پورا پڑھیے، اس کے بعد سورہ طلاق سورہ نمبر 65 یہ بھی پورا مطالعہ کیجیے، تو انشاءاللہ یہ 2 سوروں میں آپ کو مکمل بات مل جائیں گی۔ اور یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ سورہ صلاۃ نہیں ہے قرآن میں، سورہ صوم بھی نہیں ہے، لیکن سورہ طلاق ہے۔ ایشو سیریس ہے 2 فیملیز کا، 2 ہیومن بینگز کا، تو پورا ایک سورہ نازل کیا گیا، ایک چیپٹر ہے پورے سورہ طلاق۔ حالانکہ نماز فرائض میں سے، لیکن اس پہ کوئی سورہ نہیں ہے، وہ سوروں کے اندر آتا ہے، دیکھ رہے آپ، ضرور پڑھیے اس کو، ٹھیک۔ تو اللہ رب العزت سورہ نساء کی آیت 19 میں فرماتا ہے وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ سلوک کرو، بھلا سلوک کرو، معروف ڈھنگ سے رہو، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا اور کہا بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور ان سے اچھا سلوک کرو، ہو سکتا ہے تم تمہاری بیوی میں سے کوئی ایک چیز کو ناپسند کرو، لیکن اس کے مقابلے میں اس کے اندر بہت زیادہ دوسری اچھائیاں بھی ہوں گی، خیرن کثیرہ، بہت زیادہ اچھائیاں ہوں گی۔ تو یہاں مرد کو اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بیوی سے کسی ایک مسئلے پر ناراض ہو کے ڈیسیجن مت لو، اس کے ساتھ اچھے سے رہو، اور ایک چیز تم اس کی پسند نہیں کرتے ہو تو اس کے اندر ہو سکتا کثیر چیزیں ایسی ہیں جس پہ تم دھیان نہیں دیتے ہو۔ جیسا کہ ایک خاتون ہے بات کم کرتی ہے، ایک خاتون ہے بیوی بات زیادہ کرتی ہے۔ اب زیادہ کرنے والے کو پسند نہیں بیوی زیادہ بات کرتی ہے، بٹ آپ یہ سوچ سکتے ہیں آنے والے بچے مارکیٹنگ فیلڈ میں جائیں گے، ماں جب بولیں گی بات کرنے والی ہوں گی تو فیوچر جنریشن بھی تو بات کرنے والی ہوں گی، اور مارکیٹنگ میں ایسے لوگوں کی ضرورت۔ آپ کیا امید کرتے ہیں ایک مارکیٹنگ کا ایک پرسنل ہے اور بیٹھا ہوا ہے کوئی آ رہا اس کے بزنس پہ، پاگل آدمی اس کو جاب پہ کون رکھیں گا؟ وہ تو ایسا ہو ویلکم سر، آئیے بیٹھیے تشریف رکھیے، کیا بتاؤں، کیا کھلاؤں، کیا پلاؤں، ہوٹل ہے تو کہاں سلاؤں آپ کو بتائیے، بولیں گا آپ کے پاس کیا یہ ہے وہ ہے وہ ہے، تو ارے اس کی بات سے اس کی نسلوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، سمجھیے آپ۔ تو ایک چیز آپ کو پسند نہیں ہے بٹ آپ اس کی خیر کو نہیں دیکھ رہے، اس کے پہلو کو، ایک چیز آپ کو پسند نہیں ہے اس کی ایک بات کی، کبھی کبھی تلخ بات کر دیتی ہے کوئی خاتون، ویسے مرد بھی کرتے ہیں لیکن وہ ان کے مزاج میں سے ہے کبھی کبھار، اور رفنس ان کی کیا ہوتا ہے مارکیٹ میں رہنے سے ڈیولپ ہو جاتی ہے، تھوڑی سختیاں مزاج، جیسا عموماً انٹاکسیکیشن میں مرد زیادہ انوالو ہوتے ہیں عورتوں کے مقابلے میں، ٹوبیکو ہو، الکوہولکس ہو، ڈرگس ہو، زیادہ ہوتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس سماج میں رہتے ہیں وہ برائیاں زیادہ ہوتی ہے، تو عموماً ان جنرل تو عورتیں کم ہوتی ہے، تو اسی سینس میں بول رہا ہوں، تو آپ برا مت لگ لیجیے ان باتوں کو، ٹھیک۔ تو عموماً آپ دیکھتے کچھ نہ کچھ ہے ایسی چیزیں وہ بھی سخت ہے، لیکن عورت کی تھوڑی بھی سختی وہ زیادہ شاق گزرتی ہے مرد پر، خود کے مقابلے میں وہ سختی ہے، چونکہ وہ بولیں گا میں تو وہ ماحول میں رہ کے میرے بزنس میں رہ کے ہو گیا، آپ یہ الفاظ نہ کریں مجھے بہت چبھتے ہیں۔ جیسا ایگزامپل دیتا ہوں، ایک آدمی ہے جس نے کسی کو ابیوز کر دیا، گالی دے دی، گالی گالی ہوتی ہے، لیکن ایک داڑھی والے نے کسی کو ابیوز کیا، دوسرا کیا بولتا؟ ارے کچھ تو شرم کرو، داڑھی ہے نا تم کو، آئی ریسپیکٹ یو، میں عزت کرتا تمہاری داڑھی کو، تو تم گالی دے رہے ہو، تم ڈیزرو نہیں کرتے ہو گالی دینا، آئی ڈو ناٹ ایکسپیکٹ دیٹ یو شوڈ ابیوز، تم گالی دو میں امید نہیں کرتا ہوں۔ تو سختی مردوں میں بھی ہوتی ہے لیکن عورتوں کی تھوڑی بھی سختی وہ محسوس ہوتی ہے، یہ سمجھ رہے نا؟ تو میں نے اسے شروع میں جتنی نازک چیز اتنی مہنگی چیز، سمجھ رہے آپ، اور جتنی اہم چیز اس کے نقصان بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سینس میں سمجھیے بات۔ تو اگر تھوڑی سختی ہے تو اس میں کوئی دوسری ایسی چیز ہوں گی جس کی وجہ سے آپ کو خیر کثیر آ رہی، جیسا کہ وہ خرچہ نہیں کرتی، اگر اس میں ایک برائی ہے تو دوسری اچھائی کیا ہے؟ کبھی بازار چلو ہی نہیں بولتی آپ کو، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ بازار چلنے کا نہیں بولتے، لیڈی بولے تو وہ آدمی بولیں گا آپ کی شادی عورت سے ہوئی ہے فرشتے سے ہوئی ہے، مطلب کیا تھا وہ، کیا ملا آپ کو نعمت میں؟ تو بولے میری بیوی نے کبھی آج تک مجھے بازار نہیں بولا، جو لا کے دیا خوش ہوگی، او بس سجدے کرو بھائی، تم تو روزے رکھ لو مہینے بھر کے، ہوتا ہے نا؟ تو ایک کمی ہوں گی تو ایک اس میں کچھ ہوگا، وہ دیکھنا۔ تو پہلے مردوں سے کہا اس کی اچھائیوں گنو، اس کی برائیوں کو نظر انداز کرو، پہلی چیز نظر انداز کرو، بولتے اس کا ہرگز مانا نہیں عورت نے برائی ہے، اس کو ادر وے مت لیجیے، میری بات کو میڈیا جیسا لیتا ہے، ہر بات کا الٹا کچھ تو بھی لینا ہے،
ایسا مت لیجئے، پازیٹیو لیجئے کہ جو ہے اس میں اگر ہوں گی تو اس کے خیر کو بھی تم دیکھو، پہلا کا۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی کچھ فطرت ہے، اس فطرت کو بھی سمجھنے کا اسلام نے حکم دیا، اور آپ نے فرمایا عورت کو اللہ نے ایک نیچر پہ بنایا ہے، مردوں کو ایک نیچر پہ بنایا ہے، تو عورت کی نیچر کی خصوصیت یہ ہے یا اس کی خامی یہ ہے، اس کی کمزوری یہ ہے کہ اس کا نیچر میں تھوڑی کجی ہوتی ہے، کجی سمجھتے ہیں آپ، تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تم زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، تو اب آپ اس کو پازیٹیو مت لو، یس اب میں تنگ کر سکتی ہوں اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ عورت ٹیڑھی ہوتی ہے، تو آپ شوہر کو بولے سیدھے ہو جاؤ، میں ٹیڑھی ہے اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے رسول نے بولے جھوٹ نہیں بول سکتے ہو۔ دیکھیں نیگیٹو مت لیجیے میری باتوں کو، بی پازیٹیو، ٹھیک۔ نیچر دیکھیے ہر کسی کو ایک نیچر پہ بنایا نا، اینیمل کنگڈم لیجیے، ہر پلانٹ اینیمل ایک نیچر پہ بنا ہے، اس اینیمل میں الگ الگ اینیملس کو ہر اینیمل ایک نیچر پہ بنا ہے، تو ہیومن بینگس کو الگ الگ نیچر پہ پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے آدم کو الگ الگ مٹی دنیا سے اٹھانے لگا اس سے بنایا، اور آدم کی ایک رب سے ہوا کو بنایا، تو اس کے نیچر میں تھوڑی کجی ہے، تو کہا زیادہ سیدھا نہیں کرنا، کروں گے تو توڑ بیٹھوں۔ اس کا مطلب یہ کہ پہلے وارننگ دے دی گئی کہ سم تھنگ ول بی دیر آلویز، اور اس مزاج کو آپ نے بھی قبول کر، اللہ نے آپ کو ایسا بنایا، اللہ نے مجھے ایسا بنایا، مطلب مردوں کو ہوا کو ایسا بنا اور آدم کو ایسا بنایا۔ آدم کی ہر حرکت ان کی نسلوں میں آتی ہے، ہوا کی ہر حرکت ان کی نسلوں میں آتی ہے، آدم کی خصوصیتیں مردوں میں نظر چھلکیں گی اور ہوا کی خصوصیت عورتوں میں چھلکتے ہوئے آپ دیکھیں گے، سمجھ رہا؟ تو یہ نیچر ہے نا۔ اسلام کا کیا ماننا ہے دیکھیے کہ ایک بلب اگر 40 واٹس کا ہے تو اس کو 40 واٹس کرنٹ دینا چاہیے، 20 دینا بھی غلط ہے، 60 دینا بھی غلط ہے، اوور برڈن بھی نہیں کرنا، لیس بھی نہیں دینا۔ 100 واٹ ہے تو 100 واٹ دو، 120 مت دو، 80 مت دو، پرابلم ہوتا ہے جس کا جو نیچر ہے۔ سیکنڈ کہا کہ اچھے سلوک کرو، اچھائی کے ساتھ اس کے ساتھ رہو، دیکھیے ہو گیا پہلا معروف، دوسرا حکم دیا تھوڑا ان میں ہوتا ہے اس کو برداشت کرو، تیسرا حکم۔ اب مسئلہ اس کے بعد بھی نہیں جم رہا، اچھا آپ نے سلوک کر لیا مطلب مرد نے، اس کے بعد بھی اس کو لگ رہا نہیں مجھے اب جو ہے اس سے الگ ہونا ہی ہے، سمجھ رہے ہیں، مطلب بیوی سے مجھے طلاق لینا ہی آدمی سوچ رہا ہے، تو اسٹیپ نمبر 1 یہاں انوالو ہو جاتا ہے۔ اسٹیپ نمبر کیا ہے؟ نصیحت کرے، بستر الگ کر دے، یہ اسٹیپ نمبر 1، نصیحت کرے تاکہ سمجھانا۔ سیکنڈ الگ الگ سوئیں، ٹیمپرری سپریشن۔ پہلا کام یہ کرنا ہے جس کو سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ دونوں میں سپریشن، ٹھیک، کہ ایک پہلا نصیحت کرے، سمجھائے، نہیں مسئلہ سلجھ رہا، پھر کہے کہ اب تھوڑے دن ہم لوگ ٹیمپرری الگ رہیں گے۔ ٹیمپرری سپریشن انسان کو ٹائم دیتا ہے سمجھنے کے لیے، کہ آدمی بول رہا مجھے ڈیورس چاہیے، مجھے طلاق چاہیے، چلو تھوڑے دن الگ رہ کے دیکھو، رہ سکتے ہو کیا، دیکھ لو آزما کے، سوچو۔ تو آدمی جب اگر 2 دن بھی الگ رہا سوچتا نہیں رہ سکتے، نیند ہی نہیں آ رہی۔ انسانوں کو عادت ہوتی ہے جن کے ساتھ سوتا ہے، جن کے ساتھ اٹھتا ہے، جن کے ساتھ رہتا ہے، اس کا روم بھی بدل جائے تو پرابلم ہوتی ہے، نہیں یہ تو ابھی نیند نہیں آئی تو کتنے پرابلمس ہو جائیں گے میرے کو، سمجھ رہے آپ؟ ٹیمپرری سپریشن اس کو عقل دیتا ہے، سوچو ابھی بھی یہ لفظ بولنے سے پہلے طلاق، ابھی وقت ہے۔ نصیحت کرے، ٹیمپرری اس کو الگ کر دے، پہلا کام، ٹھیک ہے۔ اب جب نصیحت کریں گا، ٹیمپرری الگ کریں گا تو رزلٹ سامنے آنے خود شروع ہو جائیں گے کہ میں بعد میں فیوچر میں الگ رہ سکتا ہوں کیا۔ ٹیمپرری نصیحت بھی کی، الگ بھی رہا، مسئلہ حل، پرابلم سالو نہیں ہوا، ٹھیک۔ یا پھر یہ اگر عورت کے پوائنٹ آف ویو سے لے تو وہ بھی چاہ رہی ہے، مرد کو سمجھا رہی ہے، اس کی برائی، اس کا جو بھی خرابی ہے، نصیحت کی اس نے اور کہا کہ ہم الگ سوتے ہیں، ابھی بھی پرابلم سالو نہیں ہوا۔ تو اب تیسری سٹیپ یہ ہے کہ حکم طے کرے، فریق ثالث، ایک میڈیٹر کو لایا جائے، ان کے طرف سے ایک حکم، ان کے طرف سے ایک حکم، جس کو قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں اللہ نے بیان کیا اور فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اگر تمہیں ڈر ہے کہ اس کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا تو ان کے پاس سے ایک اپوائنٹ کرو آربیٹریٹر، اور تمہارے پاس سے ایک آربیٹریٹر اپوائنٹ کیا جائے، جس کو ہم بولتے ہیں اردو فریق ثالث، تھرڈ پارٹی۔ ان کے طرف سے ایک اپوائنٹڈ پرسن، ان کے طرف سے ایک اپوائنٹڈ، زید کی طرف سے ایک آ گیا، ٹھیک ہے، زینب کی طرف سے ایک آ گیا، دونوں اپوائنٹڈ پرسن آئے۔ پہلے وہ نصیحت انٹرنل ہو گئی تھی، سب کچھ بات سلجھی نہیں، اس کے بعد اب ایکسٹرنل چیزیں لگائی جا رہی ہے۔ ان کے پاس سے کوئی آئے، جنرلی ہم بولتے ہیں جس نے رشتہ لگایا تھا اس سے بات کرو، یا کوئی عالم دین یا کوئی بھی ایسا آدمی جس کے لوگ سنتے ہیں، عزت کرتے ہیں، سماج میں مقام رکھتا ہے، پنچوں کا سردار ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہوتا ہے نا، ان کو آپ نے بولا، دونوں طرف سے اپوائنٹ ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان کے طرف سے ایک اپوائنٹ کرو، ان کے طرف سے ایک اپوائنٹ کرو، اہلیہ ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ اصلاح کی نیت رکھیں تو اللہ انشاءاللہ اس مسئلے کو ایسا بھی سالو کر دیں گا۔ تو ہوا آربیٹریشن، تھرڈ سٹیپ میں آ گئے۔ اب آربیٹریشن ہو گیا، مسئلہ ابھی بھی سالو نہیں ہوا، کیس جینوین ہے، لڑکی کہہ رہی ہے مارتا ہے مجھے ہمیشہ، تو کیس جینوین ہے، ابھی اصلاح نہیں کرتا، پھر وہ کرتا ہے، یا پھر ڈرگ ابیوز، مطلب وہ نشہ کرتا ہے اور اس میں کیا کیا کرتا ہے میں بتا نہیں سکتی ہوں،
اس کو تکلیف ہے اس سے، یا کچھ بھی اور ریزن ہو سکتا ہے. کئی ریزنس ہے جو اسلام نے بھی دی اور کئی ریزن جو گورنمنٹ لا کے اندر بھی ڈیورس کے لیے جو کمپلسری 9 چیزیں گورنمنٹ لا کے اندر ہے، یہ اس میں سے ایک بھی ثابت ہو جائے تو ڈیورس لے سکتے ہیں. بہرحال تو وہ اسٹیپس جو ہے فالو ہو گئی، ابھی بھی کچھ سولوشن نہیں نکلا. اب اس کے بعد زید یہ کہتا ہے کہ اب طلاق ہی ایک سولوشن ہے، اب میں اس کو دینا چاہتا ہوں. اب وہ کب دیں گا اس کا بھی پورا طریقہ ہے. پہلی چیز، زید کب طلاق دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو طلاق دیں گا اس کی عدت میں. طلاق دے اس کی عدت میں. اب عدت کس کو کہتے ہیں؟ پہلی چیز یاد رکھیں، طلاق کب نہیں ہوتی، یہ عدت کیا ہے پھر آپ سمجھ جائیں گے. پہلی سٹیپ یہ ہے کہ ایک مرد اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں مینسس میں طلاق نہیں دے سکتا. تو غصے میں طلاق دینا تو ہو ہی نہیں سکتا. غصہ آ کے اگر طلاق دینا بھی ہے تو اس کو، اگر اس کی بیوی حائضہ ہے تو اس کو ابھی رکنا ہے، جتنے بھی دن ہوتا ہے رکنا ہے. اب غصہ اتنے دن باقی رہیں گے کسی کا؟ جو جنرلی طلاق کیا ہوتی ہے، مانو غصے میں دے دیا، پانی لے کے آؤ، پانی لے کے آؤ. ابے نہیں لائی، بچے تھے آپ کی سنبھال رہی تھی، نہیں لائی، جاؤ تم کو طلاق، پانی نہیں لاتی. ارے یہ کیا بیوقوفی ہے، یہ کوئی طلاق کی وجہ ہے؟ یہ کوئی ریزن ہی نہیں نا. تو اب وہ سوچ رہا میرے کو دے دینا ہے طلاق، لیکن وہ بولیں گا نہیں، ابھی تو مجھے کنڈیشن پہلے پوچھنا پڑیں گی، طلاق دینے سے پہلے پری کنڈیشن سے. میں یہ نہیں کر رہا ہوں اس میں نہیں ہوتی، لیکن نہیں دینا چاہیے. دیکھیے ایک یہ ہے کہ رول یہ ہے کہ آپ کے کالج میں اگر آنا ہے تو وہ چوک سے سگنل سے ٹرن لینا ہے آپ کو، یہ رانگ سائڈ ادھر سے. ادھر سے آئے تو رول فالو ہوا، ادھر سے آئے تو پہنچ جاتے لیکن رول فالو نہیں ہوا. یہ بات ماننا پڑے گی. کالج تو آ جائیں گے، رول ٹوٹا، لیکن رول یہ ہے. لوگ توڑتے ہیں اس کو، ایک الگ بات ہے، رول یہ ہے. تو کہا حیض کی حالت میں لینے کا فرسٹ اسٹیپ. سیکنڈ، نفاس کی حالت میں اولاد اگر پیدا ہوئی تو اس کے بعد پوسٹ پارٹم جو بلیڈنگ ہے اس کی نہیں دے سکتا، ویٹ کرنا ہے. تو یہ دو اس میں نہیں ہو. اس کے بعد عدت کیا ہے؟ حیض کے بعد جب وہ پاک ہو جائیں گی تب بول سکتا ہے، وہ بھی ایسی پاکیزگی کہ جس حیض کے بعد اس نے ہم بستری نہ کیا ہو اس سے. کمپلیٹ ایک منتھ کا ٹائم لگتا ہے، اس کے بغیر وہ طلاق بول ہی نہیں سکتا، اس کو ویٹ کرنا ہے، سٹاپ کر کے رکھنا ہے، اس سے پوچھنا ہے حیض ہے تو رکنا ہے، حیض سے پاک ہونے کے بعد اس بار اس سے ملنا نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر زید کو بولنا پڑے گا میں طلاق دیتا ہوں. اتنے سٹیپ سے یاد رکھیں، صرف ابھی دینا ہے تو یہ سٹیپ سے یاد رکھیں. اتنے تو کنڈیشن کو آپ کو دیکھنا ہے طلاق سے پہلے، اور جنرلی اس کو فالو کرنے کے بعد یہ چیز نہیں ہوتی، اور کنڈیشن ہے اس کے اندر. ابو داؤد کی روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اغلاق آدمی طلاق نہیں دے سکتا، اور اغلاق کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی. اغلاق کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ غصہ جس میں آدمی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس نے کیا بک دیا، بول دیا تو غلط ہے، بک دیتا ہے آدمی اس کو، مطلب ایک دم آؤٹ آف مائنڈ انگلش میں جس کو بولتے ہیں. اغلاق میں طلاق نہیں تھی، حدیث کا الفاظ اغلاق میں طلاق نہیں. تو اگر سمجھو آدمی فرسٹریشن میں بول رہا ہے جا تم کو طلاق دلا، تو ایسی طلاق بہت ایکسٹریم غصہ جس میں آدمی اپنا آپا کھو چکا ہوتا ہے. اب آدمی بیوی بول رہی ہے آپ نے تو بچے کو اٹھا کے پھینک دی، ارے آپ نے تو امی کو دھکا دے دی تھی آپ کے، میں تو بچوں کو کبھی پھینک ہی نہیں سکتا، اتنی محبت کرتا، امی کو دھکا دے دیا، اس کا مطلب آؤٹ آف مائنڈ تھا، طلاق نہیں ہوئی. سیکنڈ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر ان کا یہ قول موجود ہے، وہ کہتے ہیں جنون اور سکران، جنون کی کیفیت، پاگل پن، سکران، نشے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی. عورت کی کنڈیشن ہوگی، مرد کی کنڈیشن سے رکھ رہا ہوں. تیسرا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کا قول صحیح بخاری موجود ہے، نشے اور زبردستی دی گئی طلاق نہیں ہوتی. نشہ کر لیا کسی نے بولتے بیوی کو طلاق نہیں ہوتی. ماں بول رہی دے طلاق بہو کو، اور وہ مجبور ہو گیا، گن رکھ دی، کہیں دیا تو شوٹ کر دیں گے کوئی، ٹھیک ہے بول دے رہا ہوں، لیکن طلاق نہیں ہوتی، اس کو مجبور کیا گیا، ٹھیک ہے، تو مجبوری میں نہیں ہوتی. ابو داؤد کی روایت ہے، قلم 3 آدمیوں پہ سے اٹھا لیا جاتا ہے، لکھتا نہیں قلم ان کے اعمال. پہلا، جو آدمی سویا ہوا ہے تو نیند میں طلاق نہیں ہوتی، نیند میں بول دیا کل بڑبڑ نہیں ہوتی، کیونکہ قلم لکھتا ہی نہیں ہے اس کو. دوسرا، اس کے اندر ہے کہ بچہ جب تک بالغ نہ ہو تو بچے کا تو معاملہ طلاق میں نہیں آئے گا. تیسرا، اس کے اندر ہے پاگل جب تک کہ عقل مند نہ ہو جائے. پاگل آدمی بھی اگر طلاق بولتے 100 بار بھی بولتے تو نہیں ہوتی طلاق. یہ الگ بات ہے، اس کی بیوی نہ رہنا چاہے وہ الگ ڈیورس لے سکتی ہے، خلا، لیکن اس سے طلاق نہیں ہوگی چونکہ وہ پاگل ہے جب تک کہ اپنی ریئل حالت میں نہ آ جائے. تو یہ ہوئی عورت کی کنڈیشنز، یہ ہوگی مرد کی کنڈیشنز. کیا ہونا چاہیے جب وہ طلاق دے رہا، یاد رکھیے. اب طلاق دے دیا تو کتنی بار بولنا ہے؟ ایک بار، سمپلی اسی کو بولتے ہیں طلاق. ایک بار ہی بولنا ہے طلاق، بس یہ ہے شرعی طلاق. بس ایک بار وہ الفاظ ادا کریں گا میں نے طلاق دیا، اینڈ فنش. اتنا ہی ہے، کچھ بھی اس میں اضافہ نہیں. ہمارے پاس انڈیا میں ایک غلط فہمی ہے، طلاق بولے تو 3، اور کیسا بولنا ہے 3؟ ایک ساتھ.
اتنا تو کوئی بیوقوف سے بیوقوف آدمی بھی سمجھتا ہے کہ کون بنے گا کروڑپتی میں 3 لائف لائن ہے تو ایک ساتھ یوز نہیں ہوتی، ایک ساتھ نہیں یوز ہوتی، پہلے ایک ہوتی، پھر دوسری ہوتی، پھر تیسری ہوتی، وہ بھی ضرورت پڑنے پر، خواہ بھی نہیں ہوتی. تو اتنا تو ایک بیوقوف آدمی بھی سمجھ لیتا، تو کیا اتنی عقلیں ماری گئی مسلمانوں کی کہ اتنا بیسک انسٹرکشن سمجھ، اگر 3 بار ہے تو یہ ایک ساتھ، اگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 پتھر آپ کے پاس ہے، یہ 3 پتھر مار کے آپ کو فلاں چیز کو جھڑانا ہے، تو آپ ایک ایک کرنے کے بعد تینوں کی پھینک رہے ایک ساتھ. یو ہیو اے چانس، پہلے مارو تو چانس ہے کہ سیکنڈ پھر کر سکتے ہیں، وتھ تھرڈ آپ تینوں چانس اتنے یوز کرنا ہے. یہ تو لائف ٹائم میں 3 ٹائم دے سکتا ہے آدمی، سنگل ٹائم میں نہیں دینا ہے. تو انڈیا میں غلط فہمی یہ ہے، لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. اسی لیے میں کہتا ہوں شادی سے پہلے میرج کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ طلاق بھی سکھانا چاہیے. ایگزٹ سکھایا نہیں جاتا، انٹری سکھائی جا رہی ہے. اور ٹیکنیکل اگر فیلڈ میں آپ کبھی رہیں گے تو اس کا رول ہے ٹیکنیکل فیلڈ کا، گاڑی چالو کرنے سے پہلے بند کرنا سیکھو. مشین چالو کیسی ہوتی ہے آسان ہے، لیکن اسٹاپ کیسا ہوتی ہے سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے سیکھنا. تو پہلے اسٹاپ سکھایا جاتا، پھر آن کرنا سکھایا جاتا. میں وہی کہہ رہا ہوں، اسٹاپ کرنا پہلے سیکھو، اس سے پہلے کہ آپ اسٹارٹ لو. نہیں سیکھتے ہیں، نہیں سکھایا جاتا. تو اب وہ بیچارہ بول رہا ابھی طلاق، زید تو زید کوئی علم نہیں ہے. زید کیا کر رہا ہے، جب بول بھی رہا تو طلاق 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 ہو گیا. اچھا اب یہ ہو گیا نا، آدھا گھنٹہ ہوا ابھی، پھر واپس ہونا. ارے چھوڑ دیا نا آدھا گھنٹہ پہلے، نہیں 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 آپ کچھ بھی کرو واپس لاؤ، میرے بچے، میرا یہ، میرا خاندان، اس کے نام پہ پوری جائیداد تھی میرے، واپس. اب سب یاد آتا اس کو، بینک بیلنس اس کے نام پہ کر، ایک پلاٹ اس کے، جو بھی تھا ریزن، اب بول رہا واپس لاؤ. بٹ ہاف این آور پہلے آپ نے تینوں لائف لائن ایک ساتھ یوز کر لیے، اب کیسے چانس دیا جائیں گا آپ کو؟ چھوٹے سے گیم میں نہیں ملتا ہے چانس. آپ نے کیا کیا، آپ کو کیوں نہیں پتا تھا کہ آپ نے صرف 1 ٹائم پروناؤنس کرنا تھا یہ ورڈ کو، اینڈ فنش، یہ ہو گیا تھا طلاق. ٹھیک ہے، اب یہ 1 ٹائم پروناؤنس کرنے کے بعد بھی کچھ چیزیں ہیں، ختم نہیں ہوا، ابھی آربیٹریشن باقی ہے. کیسے ہوا؟ ایک بار جب اس نے طلاق بول دیا تو ایک بار طلاق دینے کے بعد اس کی عدت ہے، اور وہ عدت میں وہ عورت اتنے دن تک اسی کے گھر میں رہیں گی، ابھی نکلیں گے نہیں باہر. یہی تو عدت ہے جو قرآن نے کہا. ابھی میں عدت پہ نہیں آیا تھا، کب دینا اور کب نہیں دینا اس پہ تھے ہم. عدت یہ ہے. تو اب شروع ہو رہی ہے اس عورت کی عدت. ٹھیک ہے، اور اس کی عدت کتنی ہے؟ اس کی عدت 3 حیض تک ہے، 3 حیض تک ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے تعلق سے علماء کے جو اقوال ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عدت جو ہے 3 حیض تک اس کی ہوں گی. وہ خاتون جس کو حیض نہیں آتا 3 مہینے تک اس کی عدت ہوں گی. وہ خاتون جو پریگننٹ ہے اس کی پریگننسی مطلب ڈلیوری اس کی عدت ہوں گی، چاہے پھر اگر اس نے پہلے دن طلاق کہا اور 9 مہینے کا پیریڈ ہو، یا پھر 8 منتھ میں کہا ہو تو 9 منتھ میں اولاد ہو جائے تو ڈلیوری اس کی عدت ہے. اور کسی عورت کا نکاح ہوا ہو اور ودائیگی نہیں ہوئی ہو تو اس کی کوئی عدت نہیں ہوتی، وہ طلاق کہتے اور وہ سپریشن ہو گیا. مطلب نکاح ہوا، کبھی ملے نہیں دونوں، کبھی تو بعد میں شاید مطلب کیا بولتے ہیں اس کو، ودائیگی تھی وہ نہیں ہو پائی تو اس کی کوئی عدت نہیں. تو یہ عدت ہے، 3 حیض تک عدت ہے. اور کہاں رہیں گی خاتون؟ اسی گھر میں. اچھا کس گھر میں رہیں گی وہ؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن نے فرمایا وہ کس گھر میں رہیں گی، تو وہ شوہر کے گھر میں رہیں گی. قرآن نے نہیں کہا، قرآن نے کہا وہ اس کے گھر میں رہیں گی، کیونکہ شوہر کے گھر کو اس کا گھر کہا گیا. ابھی اس کا ہی گھر ہے، وہ ابھی الگ نہیں ہوئی طلاق بولنے سے. کیوں؟ تو ابھی 3 منتھس کا آربیٹریشن ٹائم باقی ہے، اور ان 3 منتھس کے اندر عورت کی یہ عدت کوئی بیوہ والی عدت نہیں، تو سج سکتی ہے، سنور سکتی ہے، جو کرنا چاہے کر سکتی ہے. اور اس دوران اگر آدمی نے کہا بھائی رجوع کر لیتا میں، اب ایک ہی مہینہ ہو تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ نہیں ہم 7 زیادہ اچھے، باہر جا رہا ہوں تو یہ لگ رہا ہے فلاں کا یہ، نہیں تم ہی اچھے لگ رہے میرے کو، واپس لے لیتا ہوں. یس یو کین، ابھی ٹائم تھا آپ کے پاس. ایک طلاق بولنے کے بعد بھی 3 منتھس ٹائم تھا آپ کے پاس ابھی سمجھنے کے لیے. لیکن یہ بات یاد رکھیے وہ ایک طلاق ہو گئی، اب لائف میں صرف 2 ہی باقی. اب ہوتا کیا ہے ہمارے پاس، یہ تو ہوا شریعت کا، طلاق بول دیتے ہیں، اس کے بعد پریشان ہوتے آدھے گھنٹے میں کال شروع، عالم صاحب کو، مفتی صاحب کو، ان کو دوستوں کو، ان کو رشتہ داروں کو، ان کے ابا. اور لڑکی کے رشتہ دار ایک بہت بڑی غلطی کر لیتے ہیں. وہ غلطی کیا ہے؟ آتے اور لڑکی کو لے کے چلے جاتے ہیں. وہ ویٹنگ پیریڈ چلا جاتا، وہ آربیٹریشن پیریڈ چلا گیا، وہ پیریڈ چلا گیا جس میں دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکتے تھے، دور رہ کر ایک ہی گھر میں رہ کر، ایک ہی چھت میں رہ کر سمجھنے کا ٹائم ختم ہو گیا. غلطی کی ہے نا، نہیں جانتے تھے لوگ. اب وہ ایک ہی جگہ رہ رہے، ایک ساتھ رہ رہے، ٹائم ہے. لیکن اب کیا ہوتا ہے، یہ طلاق دے دیتا ہے، طلاق دینے کے بعد 3 بول دیتا ہے. 3 بولنے کے بعد اب سلوشن کیا ہے؟ اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ کیا ہے اس کا سلوشن؟ کیا ہے سلوشن؟ تو لوگ بولتے ہیں اس کا ایک سلوشن ہے. سلوشن یہ ہے کہ آپ حلالہ کر لو.
وہ بھی نہیں پتا نا کیا ہے، یہ بھی نہیں پتا کیا ہے، وہ بھی نہیں پتا کیا ہے، تو چل رہا ہے، جو چل رہا ہے، جو دیکھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ عربی میں ایک مثال ہے، العوام کالانعام، عوام کی مثال جانوروں کی جیسی ہوتی ہے، ایک بھیڑ چلی تو سب بھیڑیں چلی اس کے پیچھے۔ ویسے کیوں بن رہے ہو؟ نالج گین کرو نا، لا کا نالج گین کرو۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا، لیکن اب بولے 3 بول دیا، اب کیا کریں؟ تو لوگ بولتے اور اتنی جلدی پچھتا لیا، 1 منٹ میں پچھتا لیا، آدھے گھنٹے میں پچھتا لیا، 10 دن میں پچھتا رہا، سر ٹکرا رہا، رو رہا، فلاں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ بیوی بول رہی ہاں میں نے بول دی تھی جب، لیکن اب میرے کو واپس جانا ہے۔ جب بیوی بھی ڈیمانڈ کرتی ہے نا کبھی، دے دو جی، چھوڑ دو نا، کیا اتنا پیچھے پڑے میرے، چھوڑ دو، کبھی میری دوسری شادی ہوتی ہے نا۔ کبھی کبھار تو ہوتا ہے ایجوکیشن گین کر لیتے، اچھی بات ہے، میں اس کے خلاف نہیں، ایجوکیشن کا مس یوز نہیں کرنا۔ جب بھی میاں بیوی میں جھگڑا ہوا تو ایک بات ضرور عورت لاتی، آئی ایم ایجوکیٹڈ، مطلب میں اپنی زندگی خود گزار سکتی ہوں، تیری قدموں پہ نہیں ہوں، چھوڑ دے چل۔ ایجوکیشن کو مس یوز مت کرو نا، جیسا وہ طلاق کو ابیوز کر رہا ہے، آپ ایجوکیشن کو یوز مت کرو وہاں۔ وہ کیا ہوتا ہے، اس سے آدمی بھڑک جاتا ہے۔ اب ڈیمانڈ عورت نے کیا، مرد نے دے دیا، اب عورت بول رہی میں نے غلطی سے بول دی تھی، میں نے آپ کو خامخواہ چڑھا دی تھی، میں یہ نہیں چاہ رہی تھی، میں نے تو ایسی بس جملہ تھا بول دی، دے دو، آپ کیوں اتنے دیر انتظار کر رہے، بار بار میرے کو وہ کرتے ہو، لیکن مجھے نہیں ہونا تھا۔ اب یا تو یہ پچھتا ہے یا تو یہ پچھتا ہے۔ سلوشن، ایک بار غلطی کی کہ 3 بول دی ایک ساتھ، پہلی سب سے بڑی مسٹیک، جو لائف لائن 3 تھی اس کو 1 میں آپ نے ختم کر دیا۔ اب اس کا سلوشن ڈھونڈتے ہیں، تو لوگ آ کر آپ کو، شیطان یہاں آ کر آپ کو ایک سلوشن دیتا ہے، بہت 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 ڈینجرس چیز کی طرف لے جاتا ہے امت مسلمہ کو، اور آ کر بولتا ہے اب ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ حلالہ۔ شریعت کا حلالہ کیا ہے میں بعد میں رکھوں گا آپ کے سامنے، وہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن ہمارا مروجہ میں گھڑ لیا گیا سیلف میڈ حلالہ، ایک ہوتا ہے ریئل کوئی چیز اور ایک ہوتی ہے سیلف میڈ، سمجھ رہا؟ تو ایک ہوتا ہے ریئل حلالہ، وہ بھی ہے، بٹ یہ مروجہ گھڑا ہوا حلالہ، ہمارے بنا حلالہ۔ اس میں کیا بولتے ہیں کہ ایک بار میں 3 بولے تو اب 3 ڈن ہو گئی، اب کیا کرنا پڑے گا؟ اب آپ کو دوسرے آدمی سے شادی کرنا پڑے گا۔ چلو یہ تو ٹھیک ہے، ایک عورت طلاق ہوگی، کسی شادی کرنا چاہے کر لے، لیکن یہ شادی نہیں ہوتی ہے، یہ ایکچولی کانٹریکٹ میرج ہوتا ہے، کانٹریکٹ میرج ہوتا ہے۔ کسی ایک انسان کو ڈھونڈا جاتا ہے، کہا جاتا تم میری بیوی تو نہیں بول سکتے اس کو، تم اس عورت سے شادی کر لو جس کو میں واپس بیوی بنانا چاہتا ہوں، جو پہلی بیوی تھی، اور وہ کانٹریکٹ کی بنیاد پر اس سے شادی کرتا ہے، 2 days 3 days 4 days 8 days 7 days، اور اس کے بعد پھر وہ طلاق دیتا ہے، پھر اس کے نکاح واپس آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات بتائیے، جس اسلام نے عورت کو پردے کا اتنا حکم دیا، جس اسلام نے عورت کو اتنا مقدس، اتنا محترم مانا، جس اسلام نے اس کو اتنا جو ہے اس کو عزت دی، اتنی عزت دی کہ قرآن کے اندر ایک سورہ نساء بول کے چیپٹر ہی نازل کرا، بری چیز ہوتی تو قرآن میں نام نہیں لیتا اللہ، اور سورہ مریم بول کے مریم ایک عورت کے نام سے سورہ اتار دیا، بڑے بڑے انبیاء کے نام سے سورہ نہیں ہے، مریم کے نام سے ایک سورہ ہے۔ سورہ نساء مردوں کے نام سے نہیں ہے کوئی سورہ، عورتوں کے نام سے ایک سورہ ہے، تو یہ مقام ہے آپ کا۔ تو کیا اسلام، نعوذ باللہ، اتنی گھٹیا چیز کہ کوئی ایک ادنا سے ادنا آدمی، سب سے ڈاؤن گریڈ کا آدمی دنیا کا ہوگا، وہ بھی بولیں گا یہ انسٹیٹیوشن کبھی بھی کوئی بھی ایک مہذب دین کا یا کوئی صحیح دین کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ زنا کا ایک دوسرا راستہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وارننگ دے دی تھی کہ امت یہ غلطی کریں گی۔ آپ نے فرمایا حدیث کے اندر، جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا لعن رسول اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کی حلالہ کرنے والے اور کرانے والے، سخت وعید کی، سخت وعید کی، یاد رکھیں، اتنی وعیدیں کی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، بہت سخت وعید ہے، بہت سخت وعید ہے، اور یہ اتنی وعیدوں کے بعد بھی امت مسلمہ اس میں لگی ہے۔ ٹھیک، یہ مسائل، یہ ایشوز ایسے جو جنرلی ہائی لائٹ نہیں ہوتے ہیں نا، ہم لوگ بھی کبھی ہائی لائٹ کرتے تھے، لیکن آپ کو پتا ہے میڈیا میں اتنے ہائی لائٹ ہو چکے ہیں، اس پر ڈاکیومنٹریز بن چکی ہے، مسلم عورت کے حق کیسے مارے جاتے ہیں حلالہ کی شکل۔ میں آلریڈی 2013-14 میں اس پہ لیکچرز دے چکا تھا حلالہ پہ، لوگوں نے کہا آپ نے کیوں منہ کھولا، اننیسیسری سب باتیں گئی، لیکن آج میڈیا ویڈیوز کو اٹھاتی نہیں بھائی، ایک ملا نے بولا تھا کبھی کبھی، یہ غلط ہے۔ ایشو تو ہمارا انٹرنل ہے، پرسنل ہے، بٹ آج مسلمان کی کوئی چیز پرسنل نہیں رہی، کوئی چیز پرسنل نہیں رہی، یہ میں جانتا ہوں کیونکہ میڈیا میں میرا پریزنس ہے، میں بہت سارے لیکچرز جنرلی مسلمانوں کے لیے بناتا ہوں، ریوائیو کے لیے ان کے، لیکن نان مسلم کی کمنٹ شروع ہو جاتے ہیں، دیکھو ملا یہ کہہ رہا ہے، فلاں غلط ہے، یہ تو ہمارا انسٹیٹیوشن ہے بھائی، میت پہ ہم لوگ 3 دن روتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کو اجازت نہیں ہے، اس پہ بھی جوک ہو رہا ہے، تو آپ ہماری کوئی چیز پرسنل نہیں رہی، یاد رکھیں، سب چیزوں پہ لوگ کمنٹ دے رہے ہیں پورے دن پر، تم کھاتے ہو تو غلط، تم پہنتے ہو تو غلط، تم اٹھتے اور بیٹھتے غلط کرتے ہو، تمہارا دین غلط ہے، تمہارا شادی کا انسٹیٹیوشن غلط ہے، تمہارا طلاق غلط ہے، تمہارا پردہ غلط ہے، تمہارے بچوں کی تربیت غلط ہے، تم فلاں ہو، تم پورا ہی معاملہ یہ۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، اب منہ کھولنا پڑتا ہے، اس کو وضاحت کرنا پڑتا ہے، جو کہ میڈیا میں آ چکا ہے، آپ لوگ بھی سنے ہوں گے، خاموشی میں ٹال دیتے ہیں، لیکن یہ کتنی بری چیز ہے، کتنی بڑی بہائی، یہ زنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، اور
ایک ساتھ 3 طلاق دینے سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اگر کوئی ایک ساتھ 3 طلاق نہ دے تو یہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا ہے. ایک طلاق دے، عدت گزرنے دے، 3 ہے اس کی عدت یا 3 ماہ کی عدت، انتظار کرے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ مسئلہ آتا ہی نہیں. اب دے دیتا ہے، پریشان ہوتا ہے، پھر مروجہ حلالہ نکالتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اب وہ عورت جس کو اس نے طلاق دے دی، اب وہ جو بھی کیا، وہ اس گھر میں ایک طلاق دی، اب وہ اس گھر کے اندر وہیں رہیں گی. قرآن نے اس کے تعلق سے یوں فرمایا، سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1، اللہ نے فرمایا لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، کہ ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو اور وہ خود بھی گھر چھوڑ کر نہ جائے. تو یہاں شوہر کے گھر کو ان کا گھر کہا گیا. ابھی بھی دیکھیے اپنائیت قرآن کی، اللہ چاہ رہا ہے کہ عورت وہیں رہے. ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو. جب آپ کو کہیں گے میں تم کو تمہارے گھر سے نکال رہا ہوں، تو کوئی بولے گا میرے گھر سے مجھے کیسے، تم نکلو. یہاں اللہ دیکھیے جو صیغہ استعمال کر رہا ہے، ان کے گھروں سے، شوہر کے گھر کو بیوی گھر کہا جا رہا ہے. مت نکالو اور تم بھی چھوڑ کر مت جاؤ. تو ماں کا، باپ کا، لڑکی کے بھائی کا یہ کام نہیں ہے اس لڑکی کو لے جائے. ابھی اس کے پاس عدت ہے، ٹائم پیریڈ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہے. اسی آیت کے آخر میں فرمایا کہ تم نہیں جانتے ہو اللہ اس پیریڈ میں کوئی خیر نکال کر لا لے، کوئی اچھا فیصلہ لا لے اور ہو جائیں گا. 2-3 مہینے عورت اپنی حالت میں رہ سکتی ہے، اب شوہر کے گھر میں ہے لیکن اس کے ساتھ سو نہیں رہی ہے، لیکن وہ سچ سکتی ہے، سنور سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے. 3 مہینے ایک لمبا پیریڈ ہوتا ہے، غصہ ختم ہونے، مسئلہ حل ہونے، حالات دکھنے. کوئی باہر کے حالات دیکھ کے آدمی پھسل جاتا، نہیں بہت غلطی کر رہا تھا میں، اتنی میری نیک بیوی ہے دنیا میں تو کیا حالات چل رہے ہیں. کچھ نہ کچھ ہوتا ہے نا. دوست کو بولے گا میں نے طلاق دے دیا اپنی بیوی کو لیکن ابھی تو عدت میں میرے گھر پر ہے. کوئی بھی کہیں گا احمق انسان ہے، کتنی نیک تیری بیوی ہے، فلاں ہے، تمہارے بچوں کو تو ہم مثال سمجھتے اپنے لیے، اور تم ایسی لڑکی کو چھوڑ رہے ایسی، اور ارے نہیں غلطی ہو رہی، اس کے پاس ابھی ٹائم تھا. دیکھیے تو کہا ان کے گھروں میں ان کو رہنے دو. اب ہمارے پاس طلاق ہوتی، لوگ لے کے نکل جاتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. تو عدت کا میں نے رکھ دیا آپ کو پیریڈ، پوری چیزیں بتا دی. اب اس عدت میں رجوع کیا جا سکتا ہے. رجوع کیا ہوتا ہے وہی بتا دیتا ہوں. ایک طلاق پرناؤنس کرنے کے بعد 3 حیض تک یا 3 ماہ تک یا پریگنینسی ختم ہونے تک ٹائم ہے کہ شوہر چاہے تو یہ لفظ کہہ دے میں تم کو واپس لیتا ہوں. رجوع رجا پلٹنے کو کہتے ہیں، واپس آنا، میں تم کو واپس لیتا ہوں، فنش. یا اس سے ریلیشن شپ قائم کر لے، یہ بھی رجوع ہوتا ہے. دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز ہو جائے، وربل بھی ہو سکتا ہے، فزیکل، دونوں میں سے جو بھی ہو اس کو رجوع مانتے ہیں. تو اگر 3 مہینے کے اندر وہ واپس لے لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، تو فرسٹ طلاق تو ہو گئی لیکن اب وہ واپس سے دونوں میاں بیوی رہیں گے، کنٹینیو ریلیشن. دیکھ کتنا پیارا انسٹیٹیوشن ہے، آربیٹریشن سب کچھ ہے اس میں، ٹائم ہے. اب ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اس کا طریقہ. اب دیکھیے طلاق سے پہلے اور طلاق کے بعد کیا ڈیفرنس ہوتا ہے عورت میں، وہ بتاتا. پہلا، طلاق سے پہلے وراثت میں عورت کا حصہ ہوتا ہے، بیوی کا مطلب. طلاق کے بعد وراثت میں حصہ نہیں. طلاق سے پہلے رجوع کا پورا موقع ہے وہ 3 مہینے تک. طلاق کے بعد رجوع کا موقع نہیں ملے گا جب وہ عدت گزر جائیں گی. تیسرا، طلاق جو ہے اگر دیا ہے صرف تو رجوع کرنا ہوتا ہے، جو عدت کا ٹائم ہے اس میں حجاب نہیں عورت کچھ اور سے. لیکن اگر طلاق پڑ گئی تو حجاب ہو جائیں گا. طلاق ایک دینے کے بعد عدت میں پرائیویسی میں بات کر سکتا ہے. 3 مہینے گزرنے کے بعد پرائیویسی اب نہیں رہیں گی. یہ چیزیں ڈیفرینشیشن ہو جائیں گا. تو اب اس نے کیا کیا، 3 بار اور ایک بار کہا، 3 مہینے گزر گئے، ابھی بھی دونوں کا واپس آنے کا ارادہ نہیں تھا. اور اب وہ خاتون جو ہے، وہ لیڈی جو ہے، وہ گھر سے نکل جائیں گے چونکہ طلاق ہو گئی اور یہی اصل طلاق ہے. اب وہ چاہے تو عورت دوسری شادی کرنا چاہے کر لے، فنش. ایک ہی طلاق ختم. اس کو بولتے ہیں طلاق احسن، سب سے بہترین طلاق کا طریقہ. اگر سمجھ لیجیے وہ عورت دوسری شادی نہیں کرتی اور 6 مہینے بعد 1 سال ہو گیا، اب شوہر کو لگتا ہے، جو ایکس شوہر تھا، نہیں وہ لڑکی ہی اچھی تھی، وہ میری بیوی اچھی تھی، اور وہ لڑکی نے شادی نہیں کی، اس کی جو ایکس بیوی تھی، اور وہ آ کے کہتا ہے کہ میں واپس شادی کرنا چاہتا ہوں. اس سے تو نہیں کہہ سکتا ہوں، اس کے ولی سے کہیں گا جا کے میں واپس ان کو لینا چاہتا ہوں. حالانکہ طلاق ہو گئی ہے اور 3 مہینے بعد وہ چاہے دوسری شادی کر سکتی تھی. اگر اس نے نہیں کیا، اب دل مائل ہوا اور آپ نے جا کر کہا اس شوہر نے کہ میں واپس آپ کو لینا چاہتا ہوں، تو شادی پھر سے اسی خاتون سے ہو سکتی ہے. لیکن رجوع میں اور اس میں فرق کیا ہوگا، رجوع میں بغیر کسی کو بتائے واپس لے سکتا ہے، جبکہ اب اس مسئلے میں رشتہ بھیجنا پڑے گا. اس کا ولی راضی ہوا تو ٹھیک، مطلب باپ راضی ہوا، بھائی راضی ہوا تو ٹھیک. اس کے بعد پھر سے مہر طے ہوں گا، پھر سے ایک نیا نکاح، پورا نیا پروسیس، نئے رخ چھاپو، نیا کام، سب نیا. لیکن واپس اسی عورت سے شادی ہو سکتی. یہ فائدہ ہے ایک طلاق دینے کا، اور ایک طلاق کمپلیٹ طلاق ہے اپنے آپ میں. یہ بات سمجھ لیجئے، 3 دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ ہوا طلاق کا انسٹیٹیوشن اسلام. اب اس کے بعد دونوں مل جاتے ہیں
پھر کبھی ڈسپیوٹ ہوتا ہے، کبھی تو بھی لائف میں سمجھو 30 ایئرس کی ایج میں یہ ہوا، 40 ایئرس میں ڈسپیوٹ ہو رہا ہے، تو پھر رول کیا ہے؟ وہی شروع سے رول نمبر 1 اس کی کنڈیشن کیا ہے، رول نمبر 2 اس کی کنڈیشن کیا ہے، وہ اصلاح کرے، بستر الگ کرے، آربیٹریٹر رکھے، اس کی کنڈیشن دیکھے، اپنی کنڈیشن دیکھے، پھر اس کے بعد سیکنڈ طلاق پروناؤنس کرے، پھر 3 حیض کا موقع دے، 3 مہینے کا، اس کے اندر بھی رجوع کرنا ہے تو رجوع کر لے، نہیں کرتا ہے تو پھر جا سکتی ہے، اس کے بعد وہ 3 مہینے وہ بھی گزر گئے، پھر وہ چلی گئی، لیکن اس نے پھر شادی نہیں کی، سیکنڈ میرج، آپ بھی رہے، پھر 1-2 سال بعد یاد آ رہا نہیں وہ اچھی عورت کیا، اس کو یو ہیو اے چانس، پھر چانس ہے، یہ چانس ہے، صرف کھیل نہیں ہے، چانس دیا اسلام نے کہ لے لو یہ اتنا، بس یہ آپ نے لے لیا، 2 طلاق آلریڈی ہو گیا، اب صرف 1 لاسٹ باقی ہے، اب کبھی بولو گے تو پھر وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے آپ کے پاس۔ یہ تھا اسلام کا طلاق کا طریقہ، 3 طلاق ڈفرنٹ فیزز میں، بالکل ایک ساتھ تھا بھی نہیں، کنڈیشن، مرد کی، عورت کی، حالات، اصلاح، طریق ثالث، آربیٹریشن، میڈیشن، لوگ آئے، بات کرے، سب کچھ ہوا، 3 مہینے کا وقفہ گزرا، پھر اتنا ہونے کے بعد طلاق۔ اب ہمارے پاس جو ہو رہا ہے وہ کھلواڑ ہو رہا ہے اس طلاق کا، یاد رکھیے، اس پورے سسٹم کو ہم نے مذاق بنا دیا جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمت کے طور پر ہم کو دیا تھا، یاد رکھیے۔ بس اپنے بات کے میں خاتمے کی طرف جا رہا ہوں۔